سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. موت کے وقت شیطان میرے قدم کو پھسلا دے, مجھ کو گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف اس کی چالوں کو بیان فرمایا, کیسے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم سو رہا ہوتا ہے, بندہ سو رہا ہوتا ہے, شیطان اس کی گدی کے پاس آ کر کے 3 گرہ لگاتا ہے, 3 گاٹھے لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جا, ابھی بہت رات لمبی ہے, ابھی آرام کر, ابھی سو. 3 گاٹھے مار دیتا ہے پیچھے اور اس کو امید دلا رہا ہے, اس کو تھپکی دے رہا ہے, ابھی رات بہت لمبی ہے, ابھی اتنی جلدی اٹھ کر کیا کرے گا, تہجد پڑھے گا, ابھی تیری عمر تھوڑی تہجد پڑھنے کی ہوئی ہے. جب دانت وہاں گرنے لگے, نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ, تب پڑھنا تہجد. اب کیا تہجد پڑھے گا, اب تو بس مزے کر لے, میٹھی نیند سو لے, آرام کر لے. 3 گرے لگاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اٹھ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب اٹھ کر کے وہ وضو کرتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر کے تو پھر 3 گرہیں کھل جاتی ہیں. اور پھر وہ حشاش بشاش اچھی طرح سے صبح کرتا ہے. اور اگر وہ سوتا رہتا ہے تو پھر خبیث النفس ہو کر کے اٹھتا ہے. اگر جاگ جاتا ہے تو طیب النفس ہوتا ہے, وہ بالکل حشاش بشاش ہوتا ہے, بالکل تر و تازہ اس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ سوتا رہ جاتا ہے, اس کے ورغلانے میں آ کر, اس کی تھپکی دینے میں آ کر کے وہ سو جاتا ہے تو پھر وہ خبیث النفس ہو کر کے اٹھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. ہماری فجر کہاں ہوتی ہے؟ بستروں میں, اور نشان بھی چھوڑ کے جاتا ہے, سٹیمپ لگا کے جاتا ہے, ہاں سٹیمپ مار کے جاتا ہے, دیکھ تو اشرف المخلوقات ہے, تو سو رہا ہے, میں شیطان, میں رجیم, میں ابلیس, میں راندھا ہوا, میں جاگ رہا. پیشاب کر کے جاتا ہے, کام دلیل چھوڑ کر جاتا ہے. تو یہ پہلا دشمن اللہ تعالیٰ نے اس کی چالوں کو اپنے کلام میں بیان کیا کہ کس طرح یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے بہلاوے پھسلانے میں آ کر, شیطان کے ورگلاوے میں آ کر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے. سارے ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے, جیسے رات میں سو رہا ہے, ابھی تو بہت دور ہے صبح, ابھی تو بہت لمبی رات باقی ہے, ویسے ہی شیطان پھسلاتا ہے, ارے ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے. ہاں کر, دھندے میں جھوٹ بول, بیوپار میں دھوکہ دے, بعد میں جانا حج وج کر کے آ جانا, سب صاف ہو جائے گا. ہاں کھا لے مال بہن کا, باپ کی وراثت میں, رشتہ داروں کا مال کھا, جانا بعد میں توبہ کر لینا, بعد میں. ہڑپ مال لوگوں کا, دھوکہ دے کاروبار میں, جھوٹ بول, ارے ہے نا توبہ ہے, اللہ غفور رحیم ہے. یہ شیطان کے سارے بہلاوے پھسلاوے ہوتے ہیں, اور ان میں پھنس کر کے آدمی بے عمل ہو جاتا ہے. نمبر 2, اندر کا دشمن نفس کی لذتوں میں کھو کر, اس لیے کہ نفس جو ہے وہ آرام چاہتا ہے, نفس لذتیں چاہتا ہے. نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے منع کردہ معاملوں کی طرف چلا جائے, حکموں کی طرف چلا جائے. یہ دوسرا دشمن ہے جس کی برائی میں پھنس کر کے آدمی بے عمل ہو جاتا ہے. نفس, قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو, نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں بدل جائے. یہ بندے کی کوشش ہونی چاہیے.
نفس کے چکروں میں پھنس کر، نفس کے ورگلانے میں آ کر بندہ بے عمل ہو جاتا ہے۔ نفس آرام چاہتا ہے، نفس کو راحتیں چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی مسند خلافت کو چھوڑ رہے ہیں، خلافت کی ذمہ داری کو چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ غور کریں آپ، کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، جس کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکا، اس کو اس کا حسب نسب کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکے۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گدی کا نام کوئی بیگم رکھ دے تو بیگم ہو جائے گی؟ ہاں بھائی، گدی کو کوئی لائے، اچھے کپڑے پہنائے، لالی پاؤڈر لگائے، چندری کی ساڑی پہنائے، کہ میں بیگم ہے، ہو جائے گی بیگم؟ ہاں، حجام کی دکان پر ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہوا ہے، ہو جائے گا ڈاکٹر؟ وہ بولتے نہیں، یہ تو مسئلہ ہے۔ ہاں، ہو جائے گا وہ ڈاکٹر؟ اور ڈاکٹر کا بورڈ لگا دیا اس نے، اور اندر دیکھو تو وہ اس طرح تو تیز کر رہا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا نام سے؟ ہاں بھائی، ڈاکٹر بغیر ڈگری کے ڈاکٹر نہیں ہوتا، انجینئر بغیر ڈگری کے انجینئر نہیں ہوتا، مسلمان بغیر عمل کے، ہے نا؟ مسلمان کچھ نہیں کرے تو بھی مسلمان ہے۔ ڈاکٹر کو محنت کرنا پڑتی ہے ڈگری لینے، انجینئر کو محنت کرنا پڑتی ہے، یہ میرا باپ مسلمان ہے، دادا مسلمان، میں بھی مسلمان۔ تو دوسرا دشمن نفس ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، کون کس سے کہہ رہا ہے؟ دیکھیے آپ، ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام امتوں میں رسولوں اور نبیوں کے بعد امتیوں میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ ابو بکر کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں۔ ہم لوگ جہالت میں یہی بولا کرتے تھے، دمادم مس کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم دے اندر۔ لیکن بعد میں سمجھ میں آیا یار ابو بکر کا پہلا نمبر ہے رضی اللہ عنہ، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، اور علی کا، ڈرو مت یار بولو نا، ہاں علی کا چوتھا نمبر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی تھی، یہ ترتیب اللہ کی پسندیدہ ہے، اور ہم بھی اس پر ہم سینے پیٹ کے ماتم نہیں کرتے کہ اللہ نے ابو بکر کو کیوں پہلا امام بنا۔ ہم خوش ہیں اس لیے کہ سارے رسول بھی خوش ہیں، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، رسول بھی خوش ہیں، رسول کے سارے صحابہ بھی خوش ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بھی اسی پر راضی۔ خیر میرے بھائیوں، بات کہیں اور نہ چلی جائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، 2 نمبر کے خلیفہ، جن کا دوسرا نمبر ہے، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جیسی غیر مرئی چیز آپ دیکھیے جو نظر نہیں آتی، وہ بھی عمر کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا اگر کوئی تو عمر ہوتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں تمہیں ڈرنا چاہیے وہ تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان تمہارا نفس ہے۔ کون کس کو ڈرا رہا ہے؟ غور کریں میرے بھائیو، ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس سے تم کو بچانا ہے، اپنے آپ کو ڈرنا ہے، جس سے محفوظ رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، وہ تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان تمہارا نفس ہے۔ نفس میرے بھائیو یہ دوسرا دشمن ہے۔ نفس کے چکر میں پڑ کر، نفس کے چاہتوں میں پڑ کر، نفس کی ہر چاہت کو پورا کر۔ نفس ایک بچے کی طرح ہے۔ کیا آدمی اپنے بچے کی ہر چاہت کو پوری کرتا ہے؟
جو اس کو فائدہ دینے والی چاہت ہو وہ بھی, جو اس کو نقصان پہنچانے والی چاہت ہو وہ بھی, سب کو پورا کرتا ہے؟ نہیں. بچے کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. نفس پر بھی کنٹرول کرے, نفس کو پابند بنائے اللہ کے حکموں کا. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نار کو, جہنم کو اللہ نے شہوات سے ڈھانک دیا. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانک دیا. جو چاہے کرو, کہاں جاؤ؟ نہیں جانا اس لیے بول رہے نہیں. ہاں, جو چاہے کرو, من چاہی کرو, نفس جو چاہے کرو, کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ. اور تکلیف, پریشانی, آزمائش, امتحان, ابتلا, نفس پر گرا چیزیں, اللہ نے جنت کو اس سے ڈھانک دیا. وحجبت الجنت بالمکارہ. تکلیف دہ چیزوں سے اللہ نے, جبریل کو بھیجا تھا اللہ نے, جاؤ جہنم کو دیکھو. اللہ اس وقت کوئی نہیں جائے. اللہ نے ساری آسانیوں سے ڈھانک دیا, ساری آسانیوں سے. جھوٹ, فریب, دھوکہ, ہاں, دغا بازی, گالی گلوچ, ساری آسانیاں, جو اچھا لگے کرو. اللہ اب تو اس میں کوئی بھی نہیں جائے گا, اب تو اس میں ہر کوئی جائے گا, اتنا آسان کر دیا. جنت کو اللہ نے کہا دیکھو جا کر, جنت دیکھی, کہا لیکن اس میں تو ہر کوئی جائے گا. اللہ تعالیٰ, اللہ نے سختیوں سے جنت کو ڈھانک دیا. جبریل نے کہا اب تو اس میں کوئی نہیں جائے گا. تو جہنم کو اللہ نے شہوات سے ڈھانک دیا ہے, اور جنت کو مکارہ سے, تکلیف دہ چیزوں سے, جو آدمی کے نفس پر گراں ہوتی. ارے ایسا بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی حرام ہے. ہاں, کیسے بتا رہے یہ بھی حرام ہے؟ دو چار کش مار لیے تو کیا ہوا بھائی, یہ بھی حرام. تھوڑا ادھر ادھر آنکھ اپنی گھما کر کے دیکھ لیا, یہ بھی حرام ہے. ہاں, مسلمان پابند ہے, آزاد نہیں ہے. دوسری چیز, نفس کی وجہ سے آدمی, نفس کی وجہ سے آدمی بھی عمل ہو جاتا ہے. نمبر 3, دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر عمل چھوڑ دیتا ہے. دکان چھوڑ کے جاؤں گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. دنیا جو عاجلہ ہے, دنیا جو فوراً مل رہی ہے, اس میں پھنس جاتا ہے. ارے آخرت دیکھی جائے گی مرنے کے بعد, ارے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. اس کی تیاری کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں. ہاں, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر بوائی کرنا ہے, وہاں پہ کٹائی کرنا ہے. یہاں جیسے بوئے گا ویسے ہی وہاں کاٹے گا. لیکن آدمی دنیا کی زندگی میں کھو جاتا ہے, دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے, اور عمل چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں, تم جلدی ملنے والے کی طرف بڑھتے ہو, اس سے محبت کرتے ہو, اس کی طرف ریجھتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, اور جو بعد میں آنے والی ہے آخرت, اس کو تم چھوڑ دیتے, اس کو بلا دیتے. تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر, دنیا کے معاملات میں پھنس کر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے. دیکھا جائے گا, ابھی تو بہت جینا ہے, بعد میں کریں گے. ابھی کاروبار کرنا ہے, ابھی اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ سدھارنا ہے, ابھی شادی کرنی ہے, ابھی کچھ ترقی کرنا ہے, بعد میں دیکھیں گے. دنیا کے معاملات میں پھنس کر آدمی بھی عمل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے, موت آنی ہے, آخرت میں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. یہ جو سارے وعدے اللہ نے کیے ہیں, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تم کو دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور وہ بڑا دھوکے باز شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یا ایھا الناس
ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا تغرنکم حیات الدنیا۔ آج دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دنیا کہ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ دنیا پیچھے رہ جائے گی۔ آنکھ بند ہوئی، دنیا آ رہی ساتھ میں، بہترین قسم کا کپڑا پہنتا تھا، بہترین زندگی گزارتا تھا، کیا آ رہا ہے ساتھ میں؟ جسم کے اوپر کیا ہے؟ وہ جو کپڑے خوبصورت خوبرو پہنتا تھا وہ سب نکال دیے، اور 2 گز کفن کا ٹکڑا جو بار بار ہم سنتے ہیں، ہاں کیا لے کے جا رہے دنیا سے؟ لوگ بھی آئے تو کیا دیے بھائی؟ دنیا میں تو جدا ہونے والے کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیتے ہیں، ہے نا؟ دنیا میں جب تک زندہ تھا، جب جدا ہوتا تھا، کہیں جاتا تھا، سفر پر روانہ ہوتا تھا، کیا کیا لوگ دیتے تھے؟ کچھ خلوص کے ساتھ دیتے تھے، کچھ اس خیال سے دیتے تھے کہ دیں گے تو کچھ لے کے بھی آئے گا بھائی، ہے نا؟ کچھ دیں گے بھائی، حج کو جا رہا ہے کچھ تو لے کے آئے گا، عمرہ کو جا رہا ہے اپنا تو خیال کرے گا، اور کچھ لوگ ایک دم آخر میں آ کے دیتے تاکہ ہم کو بھولے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہاں کون کیا دے رہا بھائی؟ کون دے رہا؟ کیا دے رہا ہے؟ زندگی بھر ساتھ کسی کا دیا، بیٹھا کر کے کھلایا، احسانات کیا، ہمیشہ دکھ درد میں کام آیا، کیا دیا دینے والے نے؟ سنایا تھا پچھلی بار بھی۔ اب نئی چیز ہم کہاں سے لائے بھائی؟ ہم لوگ نئی چیزیں کہاں سے لائیں؟ ہم لوگ تو نئی چیزوں سے دین میں بہت ڈرتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے ہر خطبے میں ڈرایا، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، اور زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ کیا دیا؟ بیوی گھر پہ رہ گئی، بچے گھر پہ رہ گئے، تھوڑے دن رو کر کے وہ بھی چپ، رشتہ دار سب بھول گئے، دوست احباب زندگی میں کسی کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد کون یاد کرتا بھائی؟ ہاں تو دنیا کے معاملے میں پھنس کر کے آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے موت بالکل قریب ہے۔ تو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھی، ہمارے شیخ نے تلاوت کی ابھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی بھلائی والی اور باقی رہنے والی۔ دنیاوی زندگی میں کھو کر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے، آدمی عمل سے دور ہو جاتا ہے، کوتاہی برتتا ہے، کھو جاتا ہے دنیا میں، رنگینیوں میں اس کی جو ہے کھو جاتا ہے۔ نمبر 4، مصیبتیں اس پر آتی ہیں، ہاں جب مصیبت آتی ہے پیک اپ اینڈ بیک اپ، زیادہ ڈیپ میں نہیں جانے کا، ہاں زیادہ ڈیپ میں جاتے دین میں تو اندر ہو جاتے۔ بتائیے، تھوڑی سی کہیں آزمائش آتی ہے تو چہروں پہ سے داڑیاں گل ہو جاتی، اپن نظر میں، ہاں بھائی، ہاں چہرہ پٹی ہو گئی اپنی۔ دنیا کی مصیبت آدمی کو پیچھے کرتی، اور کبھی تھوڑی سی آزمائش آ گئی اور اس کو کہیں جانا پڑا سوالات جوابات کے لیے، دیکھا نا بہت دن کرتا تھا نا، جا بھگت بھی بھگت، سارے دوست بھی پیچھے، ہاں بہت اللہ والا بنتا تھا نا، دیکھ کیا مل رہا ہے۔ ارے ہماری تو ہے ہی آزمائش بھائی یہاں پر، ہاں اللہ نے بھیجا ہی ہے ہم کو یہاں پر آزمائش کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے دنیا میں ہم کو رکھا ہے قید خانے میں، آزمائش آئے گی ہماری۔ دنیا کی مصیبت تھوڑی سی آتی ہے، بلبلا اٹھتا ہے، کچھ لوگ اپنی زبان سے کیسے کیسے نازیبہ کلمات نکالتے ہیں، اللہ میں نے کیا جرم کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ نبیوں کی حالت خراب ہوگی، نبیوں کی زبان اللہ کے سامنے نہیں کھلے گی، سفارش اور شفاعت کرنے کے لیے انبیاء اللہ کے سامنے جانے سے کترائیں گے کہ اللہ آج اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں تھا، میں اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں ہوگا۔ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا میں بیٹھ کے کہتا میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہاں کسی کا بچہ مر جاتا ہے، اللہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تجھے کیا معلوم اچھا کیا کہ برا کیا؟ اللہ کبھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا،
جو بھی ہوتا ہے بندے کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. سنا نا بادشاہ کا معاملہ, بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اب جا کر کے وزیر کو کہا بادشاہ نے, وزیر نے کہا اللہ کی تو مصلحت ہوگی, اس میں اللہ کی بھلائی ہوگی. بادشاہ کو غصہ آیا, رونا گانا چاہیے, ماتم کرنا چاہیے, بادشاہ سلامت کی انگلی کٹی ہے. ناراضگی میں جیل میں ڈال دی. اب جیل میں وزیر, چلو کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل حضرت کو بات سمجھ میں آ جائے. مہینوں گزر گئے. ایک دن بادشاہ سلامت نکل گئے تنہا شکار کھیلنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے نکل گئے. چلتے گئے دور تک پہنچ گئے. لوگوں نے پکڑ لیا. کہا بھائی کیوں پکڑ لیا مجھ کو؟ کہا ہم اپنی دیوی پر تجھ کو بلی کریں.